السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فی موضع آخر، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ میری اس تقریر کا عنوان ہے اسلامی شعار کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہم نے اختیار کیا، اور بتلاؤ تو اللہ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 138۔ بہترین رنگ اللہ تعالی کا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالی سارے انسانوں کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ مطلب جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی مسلم ہوتا ہے، لیکن بلوغت ہوتے ہوتے وہ اپنے ماں باپ کے دین پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو، یا جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم اور غیر مسلم میں کچھ فروق بھی واضح کر دیے، جن میں سے سب سے بڑا فرق اسلامی شعار، یعنی ایک شخص کو جب آپ دیکھیں تو کیسا نظر آئے، کیسے ہم پہچانیں کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ سب سے پہلے جو نظر پڑتی ہے وہ انسان کے چہرے پہ پڑتی ہے، اور چہرے پہ داڑھی اور مونچھ کا ہونا، ہم اسی سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص دیکھنے میں مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اور اسی کے اعتبار سے ہم کوئی حکم لگاتے ہیں یا اس کو گریٹ کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں۔ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام داڑھی رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسلامی شعار کا سب سے اہم جز ہے داڑھی کو بڑھانا اور مونچھیں چھوٹی رکھنا۔ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، یعنی سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب چاہو تب چھوڑ دو، جب چاہو جب رکھ لو۔ لیکن ہم نے ایک پمفلٹ پڑھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، اور داڑھی کٹانا زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ میں اچنبھے میں پڑ گیا، پھر میں نے اس کو باقاعدہ مطالعہ کیا اور یہ پایا کہ واقعی قرآن اور حدیث کے جب مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ فرض ہے، داڑھی رکھنا، داڑھی چھوڑنا فرض ہے، اور اس کا کٹانا، اس کا چھیلنا، اس کو چھوٹا کرنا یہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ مختلف احادیث میں جو داڑھی بڑھانے کے تعلق جو الفاظ آئے ہیں وہ عفا کا لفظ ہے، وعف اللحى اعفاء اللحى، یعنی اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو۔ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الطہارہ، خالف المشرکین، اعف الشارب واوفر اللحى، اوفر مطلب مکمل طور سے چھوڑ دینا۔ ایک دوسری روایت میں ہے ارخ اللحى خالف المجوس، جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی روایت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں کاٹو اور داڑھیوں کو ڈھیل دے دو، چھوڑ دو، لٹکا دو، اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ تو اس تمام احادیث میں امر کا صیغہ ہے، یعنی کرو۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی داڑھی کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94۔
اے میرے چچے زاد بھائی، میری داڑھی کو، میرے سر کو مت پکڑو. اس کا مطلب یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، انبیاء کا بھی طریقہ کار رہا ہے کہ تمام انبیاء کی داڑھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پوری تاریخ پڑھتے جائیے، کہیں سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کسی صحابی نے یا کسی اللہ کے رسول نے کبھی داڑھی کاٹی ہو، کبھی داڑھی منڈائی ہو. تاریخ ابن جریر میں ایک اور قصہ مذکور ہے کہ یمن کے شہزادے نے شاہ ایران کسریٰ کے حکم سے 2 فوجیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کیا، منہ پھیر لیا. پھر اس کے بعد آپ نے ان کو متوجہ کیا اور خطاب کیا کہ تم دونوں کے لیے عذاب ہے، ویل ہے. کس نے تم کو اس طریقے کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی داڑھیاں منڈائے ہوئی ہو اور مونچھیں کٹائے ہوئی ہو؟ دونوں نے کہا کہ ہمارے رب کسریٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، یعنی وہ کسریٰ کو رب مانتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ لیکن میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھیں کاٹوں. اس کا مطلب یہ صرف نبی کی سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. اور جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حدیث قدسی ہو گیا، تو یہ فرض کے درجے میں آ جاتا ہے. لہٰذا اس کو صرف سنت کر کے کہہ کے اس کو خارج نہیں کیا جا سکتا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں یہ چیزیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. اس کو داڑھی کاٹنے کو خوبصورتی کہا جاتا ہے. آپ یہ سوچیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی تھی اور بہت ہی گھنی داڑھی تھی. مختلف روایات سے بات آئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے. آپ نے شعر کہا، قصیدہ کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ خوبصورت میرے آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت شخص کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا. آپ تمام عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اس طرح سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. سوچئے، دنیا کا سب سے خوبصورت شخص، جس سے کوئی خوبصورت دنیا میں نہیں، سب سے معزز شخص کون تھے؟ اس کے چہرے پہ داڑھی تھی. تو داڑھی والے شخص کو سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. پھر داڑھی کے بغیر آدمی خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ظاہری طور پہ اسلام ایک ہوتا ہے، باطن میں بھی اسلام اتنا ہی ضروری ہے جتنا ظاہر میں ضروری ہے. آپ نے ایک بہت بڑا خوبصورت گھر بنا لیا، اندر بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرا دیا، لیکن اگر اس کے گیٹ پہ گندگی لگی ہو تو کیا اس کے اندر کوئی جانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں. ظاہر جو ہے باطن کا عکس ہوتا ہے. ہم اور آپ سبھی لوگ گنہگار ہیں. بہت ساری گناہیں صرف ہم جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا. جو گناہیں چھپی ہوئی ہیں اس کو اللہ چاہے تو بخش بھی سکتا ہے. لیکن جو داڑھی مونڈتے ہیں، داڑھی کٹانا، یہ تو کھلم کھلا گناہ ہے. یہ ایسا گناہ ہے جس کو ہر کوئی شخص دیکھ سکتا ہے. ایک شخص، ایک مسلمان جب سامنے آتا ہے، وہ کتنا بھی اندر سے نیک ہو ہم نہیں جانتے، لیکن دیکھتی ایک چیز کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص، یہ مسلمان جو ہے ایک حرام چیز کا ارتکاب کر رہا ہے. اب سوچئے، کھلم کھلا گناہ کی بہت بڑی وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 19، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم انتم لا تعلمون. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، جان لو، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ بری چیزیں مسلمانوں میں عام ہو جائیں، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ برائی عام ہو جائے مسلمانوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے. تو کتنی برائی کا ارتکاب ہو رہے ہیں. تو اے میرے بھائیو، اس چیز کو ذرا غور سے سوچئے کہ ہم
داڑھی کٹا کر کے اسلامی شعار کو ختم کر کے اور غیر مسلموں کے جیسا چہرہ بنا کر کے کتنی بڑی برائی کا مرتکب ہو رہے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا خالف الیہود خالف المجوس خالف المشرکین. اس کا مطلب کہ مشرک جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے اس زمانے میں بھی, تبھی تو آپ نے کہا خالف المشرکین. مشرکوں کی مخالفت کرو, داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی رکھو. داڑھی کے کاٹنے میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور گناہ بھی, یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ گناہ بلذت. تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. داڑھی رکھنے پہ ہماری نیت کا بھی انحصار ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ ہم کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ہم داڑھی کو بڑھائیں اور ہماری نیت ہو اے اللہ میں تیرے حکم کی اتباع میں, تیرے نبی کے حکم کی اتباع میں, ان کی سنت کی اتباع میں نے یہ داڑھی چھوڑ دیا, اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ثواب لکھتا ہے. اور یہ ایک ایسی سنت, ایسا طریقہ, ایسا حکم ہے جو کنٹینیوس مستقل جاری رہتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب نماز پڑھتے ہیں تب اس کا ثواب لکھا جاتا ہے. نفل ہم پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو جو ہم اس وقت جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ثواب لکھا جاتا ہے, مستقل تو کر نہیں رہے تھے. لیکن داڑھی ایک ایسی چیز ہے جو مستقل بڑھ رہی ہے, جو مستقل ہمارے چہروں پہ ہے اور ہمیشہ اس وقت حساب لکھا جا رہا ہے, ہر وقت اس کے بدلے ثواب لکھا جا رہا ہے. آپ سوچئے کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن اگر ہم کاٹتے ہیں تو یہ مستقل گناہ لکھا جا رہا ہے, مستقل گناہ لکھا جا رہا ہے. انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو ایک وقت ہی لے کرتا ہے, اس وقت اس کا گناہ لکھا گیا. لیکن جو داڑھی کاٹتا ہے اس کا تو گناہ ہر وقت لکھایا جاتا ہے, جب وہ صبح اٹھتا ہے شیو کرتا ہے یا کاٹتا ہے. اسی طرح سے یہ گناہ جو مسلسل جاری رہتا ہے. اسی لیے اس پیمفلیٹ میں یہ تھا کہ زنا سے زیادہ بڑھ کر گناہ ہے. زنا ایک وقت میں کرتا ہے, اس کا گناہ لکھا گیا, اس کے بعد ہوتا ہے وہ توبہ کر لے. لیکن جو داڑھی مڈاتا ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے, ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے. اور اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوا, اسی وقت مر گیا, تو اللہ تعالیٰ قبر میں جب اٹھایا جائے گا میدان محشر میں, تو اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. آپ سوچئے اگر بغیر داڑھی کے آپ قبر میں گئے, فرشتے اٹھائیں گے اور سوال کا جواب دیں گے. فرشتے اٹھائیں گے, آپ سے سوال پوچھیں گے, من ربک, من دینک, من نبیک. تو ایک شخص جو بغیر داڑھی کے اس کا اسلامی چہرہ نہیں ہو, کیسے ان سوالات کا جواب دے پائے گا. تو ایک ناحیے سے ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم داڑھی کاٹتے ہیں تو اس کے لیے ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور گناہ بھی مول لیتے ہیں. لیکن اگر ہم داڑھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پیسے بھی بچتے ہیں اور اس کے بدلے ثواب بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ تو فری میں ہم کو ثواب مل رہا ہے, چھوڑنے کے لیے ثواب مل رہا ہے. ذرا ہم اس پر غور کریں کہ کون سی ایسی سب سے آسان چیز کہ جس چیز کو چھوڑنے پہ ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اس کو کچھ مت چھوڑو اور تمہیں ثواب لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ عورتوں کو داڑھی نہیں دی ہے, چہرے پہ بال نہیں دیے, مردوں کو بال دیا ہے. اس کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں ایک فرق کیا ہے, ایک فرق کیا ہے, اور ہم اس فرق کو مٹا دے رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید نازل کی جو شخص اپنے آپ کو عورتوں سے مشابہ کرتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مرد پیدا کیا, ہم عورتوں سے مشابہ ہو رہے ہیں. دوسری چیز, اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے اور ہم اپنے آپ کو غیر مسلم کی طرح چہرہ, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے. ما بنعمت ربک فحدث, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے مسلمانوں تم اپنے نعمت کو بیان کرو. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو مسلمان بنایا, اور گویا کہ ہم اپنے عمل سے اس احسان کا انکار کر رہے ہیں, ہم ناشکری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تو بہت زیادہ زیادتی کریں گے. زیادتی مطلق کہا گیا, تمہارے مال میں, دولت میں, ایمان میں, ہر چیز میں زیادتی کریں گے. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت اور بہت دردناک ہے. تو اس نقطے پہ غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا تو ہم دیکھتے ہی ایسا چہرہ بنائیں کہ دیکھتے ہی لوگ کہیں کہ مسلمان شخص آ رہا ہے. وہ ہم چلتے پھرتے ایک سفیر بنیں گے, سفیر ہو جائیں گے اسلام کا. آپ ذرا سوچئے کہ ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ آبادی, پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں. اگر سبھی لوگ اسلامی شعار میں آ جائیں, اسلام کی طرح چہرہ بنانے, تو ہر جگہ وہ نظر آئیں گے, ہر جگہ وہ نظر آئیں گے.
آپ کسی گورنمنٹ آفس میں جائیں گے، ایک شخص کو جب داڑھی میں دیکھیں گے تو ہم اپنے بھائی کو دیکھیں گے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ہم سوچیں گے کہ ہاں اس عہدے پر یہ موجود ہے۔ ابھی بہار میں دیکھے چیف سیکرٹری عامر سبحانی صاحب جو IAS ٹاپر تھے، ان کی ماشاءاللہ ایک اسلامی شرعی داڑھی ہے، اور اس میں وہ اپنے سارے گورنمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ لہٰذا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم اس پر غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف ورزی کر کے کس طرح سے ہم اس کے نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ جب ہم داڑھی رکھتے ہیں اور وہ بھی حسن نیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، تو مسلسل ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ رہا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں قرآن قیامت کے دن جو ہے بہت کام آنے والی ہیں۔ جب میدان محشر بپا ہوگا، اس وقت سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یفر المرء من ابیہ و امیہ و اخیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس دن، جس دن یوم یفر المرء من ابیہ، اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ امیہ و اخیہ، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وہ ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ ماں جو انسانی رشتوں میں سب سے قریب قربت کی علامت ہے، اس دن ماں کو دیکھے گا تو بھاگے گا، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے میری نیکی مانگ لے۔ اس وقت نیکیوں کی کتنی اہمیت ہوگی، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں اس دن جو ہے ہم کو کامیابی دلائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جن کو آپ نے پسند کیا۔ کیسے؟ وہ دونوں جب آئے تو آپ نے اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ جب وہ کسریٰ کے جو دو سفیر آئے تو دیکھا کہ ان کی داڑھیاں جب کٹی ہوئی ہیں، مونچھیں بڑی ہیں اور داڑھیاں چھوٹی ہیں، تو آپ نے ان سے اپنا چہرہ ہٹا لیا۔ تو جب دنیا میں اپنا چہرہ ہٹا لیا تو آخرت میں کیسے آپ شفاعت کر سکتے ہیں اس شخص کے لیے؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اسلامی شعار جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، ہم اس کو مکمل طور سے نافذ کریں اپنے جسم پر۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا قرآن مجید میں، مسجد میں جانے کے آداب بیان کیے گئے، خذوا زینتکم عند کل مساجد۔ جب تم مسجد میں جاؤ تو مکمل طور سے زینت اختیار کر کے جاؤ۔ تو زینت ہے ستر پوشی ہے، لباس کی زینت، کہ ستر ہم ایسا پہنیں جس میں حجاب ہو، جس میں ہمارے نشیب و فراز واضح نہ ہوں۔ ستر یہی ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر کوئی شخص ان کر کے پینٹ پہنا ہوا تو نصیب و فراز واضح ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ یا اس طرح سے ٹی شرٹ پہن کر کے کوئی جا رہا ہے، یہ لباس کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زینت اس میں بھی داخل ہے کہ ہمارا چہرہ کس طرح ہے، کیا ہمارا چہرہ اسلام کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے، کیا ہم مسلمان دکھتے ہیں؟ اگر ہم داڑھی مڈا کے مسجد میں جا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو کہیں ڈر ہے اس بات کا، خوف ہے اس بات کا کہیں ہماری نمازیں رد نہ کر دی جائیں، ہماری عبادتیں رد نہ کر دی جائیں۔ ویسے بھی ہماری عبادت ہم نہیں کر پاتے ہیں جیسا کہ اللہ نے ہم کو، بہت ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں۔ ہمیشہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تمہاری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اپنا شکل اور صورت جیسا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے ویسا بنائیں۔ ہم ڈھٹائی اور نافرمانی کی طرف نہ جائیں کہ لوگ دیکھ کر کے یہ لگے کہ یہ شخص ایک حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ظاہری طور پہ ہم اللہ کو چیلنج نہ کریں، اللہ کے حکم کو چیلنج نہ کریں، یہ گویا کہ ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے۔ اور پھر اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے داڑھی کو چھوڑنا، داڑھی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بہت زیادہ ہم کو محنت کرنی، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ثواب دے رہا ہے۔ لہٰذا اسلامی شعار کا اختیار کرنا اور مسلمان جیسا لگنا یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے تو ہم اپنے عمل سے بھی، اپنے چہرے سے بھی ہم یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مونچھوں کو چھوٹی رکھنا، داڑھی کو مکمل طور سے چھوڑ دینا، کاٹنا حرام ہے، کسی بھی طرح مکمل چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ارخاء وعف اللحى، الفاء
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات میں ہے کہ فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت میں سے ہے داڑھی کو بڑھانا۔ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ جو کور ایسنشیل تھنگ ہوتا ہے، جو بنیادی چیز ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف خاص طور سے توجہ دیں، اپنے جاننے والوں کو، اپنے لوگوں کو بتائیں۔ اور جب ہم کوئی ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، سب سے پہلے وہ داڑھی اختیار کرتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام میں یہ ضروری ہے۔ لیکن ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو دوستو، اگر ہم داڑھی کاٹ رہے ہیں تو ہم داڑھی رکھ لیں، ہم داڑھی چھوڑ دیں آج سے، اور پھر دوسروں کو بیان کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ طنز کریں، ارے یہ پہلے داڑھی نہیں رکھے تھے اب بہت داڑھی کی تبلیغ کرنے لگے، تو آپ ان کو یہ جواب دیجیے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، بہت زیادہ گناہ کر رکھے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تم توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ، رجوع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو آئیے میرے مسلمان بھائیو، آج سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے چہروں کو اسلامی بنائیں گے، اسلامی شعار سے آراستہ و پیراستہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد جب دونوں آئے تھے کسا کی طرف سے، وہ غیر مسلم تھے، ان کے لیے اللہ نے آپ کی اپنے کراہت کا اظہار فرمایا، اپنے چہرہ موڑ۔ بتائیے مسلمانوں سے کیسے آپ کراہت نہیں کریں گے؟ گویا کہ آپ نے ساری انسانیت کو حکم دیا، آپ نے کہ حکم ساری انسانیت کے لیے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی رکھو۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کیسے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اندر اور باہر سے دونوں طرح سے مکمل طور سے مسلمان ہوں۔ مسلمان صرف بننا ضروری نہیں بلکہ مسلمان دکھنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انصاف کا ہونا کرنا ہی ضروری بلکہ انصاف دکھنا بھی چاہیے، اسی طرح سے اسلام نہ صرف ہمارے باطن میں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے ظاہر سے بھی دکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آخر لا الہ الا اللہ مسلمان کے لیے کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتقاد بالجنان، یعنی دل سے بھی اعتقاد کرنا، وہ اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کرنا ضروری ہے۔ گویا کہ ہم دل میں بھی مانیں اور اپنے زبان سے بھی اظہار کریں۔ اسی طرح سے اسلام نہ صرف ہمارے باطن میں ہو بلکہ ظاہر میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم ظاہر اور باطن دونوں جگہ اسلام کو نافذ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔